ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم کچھ دنوں کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بے شک تم پھر لوٹنے والے ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں کفار مکہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ہم تم سے کچھ دنوں کے لیے عذاب دور کر دیں گے، تم پھر اسی شرک کی طرف لوٹ جاؤ گے جس پر اس سے پہلے قائم تھے۔ اس سے مقصود یہ تنبیہ کرنا ہے کہ وہ لوگ اپنے عہد کو پورا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب کسی مصیبت کی وجہ سے عاجز ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، اور جب ان کا خوف اور مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اپنے کفر اور آباء و اجداد کی اندھی پیروی کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی مصیبت دور ہو جانے کے بعد ایسا ہی ہوا کہ وہ لوگ ایمان نہ لائے اور اپنے شرک و کفر پر ہی قائم رہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اس دن کو یاد کرو جب ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے۔ انا منتقمون، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے مشرکوں، اگر میں تم پر نازل ہونے والا وہ عذاب دور کر دوں جس نے تمہیں بے حال کر دیا ہے، اس کے بعد پھر تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنے رب سے کیا ہوا عہد توڑ دو، تو میں تم سے اس دن بدلہ لوں گا جب تمہیں بڑی پکڑ کے ساتھ پکڑوں گا۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے یا غزوہ بدر کا دن مراد ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کفار مکہ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں، اور اس آیت سے بیان فرمایا کہ ان سے پہلے جو کفار گزرے ہیں ان کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے مشرکین مکہ سے پہلے فرعون کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور ان کا چھپا ہوا حال ظاہر ہو جائے، لیکن انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ہی اختیار کیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے مشرکین مکہ سے پہلے فرعون کی قوم کو مہلت دے کر اور ان پر رزق وسیع کر کے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ ان کا چھپا ہوا حال ظاہر ہو جائے، اور ان کے پاس ایک معزز رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ ان ادوا الی عباد اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں۔ تفسیر صراط الجنان۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو اس سے فرمایا، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو اور تم جو شدتیں اور سختیاں ان پر کرتے ہو اس سے انہیں رہائی دو، بے شک میں تمہارے لیے وحی پر امانت والا رسول ہوں۔ نوٹ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس روشن دلیل لاتا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کے رسول اور اس کے بندوں کی توہین کر کے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات کی صورت میں اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کی روشن دلیل لاتا ہوں جس کا انکار کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں نے اس بات سے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر یقین نہ کرو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو فرعونیوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی اور کہا کہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا توکل اور اعتماد اس پر ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، مجھے تمہاری دھمکی کی کچھ پرواہ نہیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے بچانے والا ہے، اور اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ اور مجھے ایذا پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔